مغلپورہ میدان میں آدھار کارڈ بنانے کا ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ مجلس کے معتمد عمومی اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ وارڈ نمبر 20، 21، 22 اور 23 کے رہنے والے اس سینٹر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آدھار کارڈ کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ ہندوستانی شہریت کا ثبوت ہے، جبکہ دوسرے کئی ضروری کاموں کے لیے بھی آدھار کارڈ کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محسن بلالہ، مکرم علی اور دوسرے موجود تھے۔ عازمین حج کا ایک اور قافلہ چہارشنبے کے دن حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر شمس آباد ایئرپورٹ پر انہیں مناسک حج اور حج کی اہمیت کے بارے میں ضروری معلومات سے واقف کروایا گیا۔ حلقہ اسمبلی مہیشورم کے شاہین نگر میں عوام کی بلدی اور برقی مسائل کے حل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل نمائندگی جاری ہے۔ مجلس قائدین کی نمائندگی پر کئی حل طلب مسائل کی یکسوئی ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے مجلس کارکن احمد سعدی کے ہمراہ دارالسلام میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور مجلس قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا بھر میں 4 تا 10 اکتوبر ورلڈ مینٹل ہیلتھ ویک منایا جاتا ہے۔ ایراگڈا میں واقع مینٹل ہاسپٹل میں اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں دواخانے میں زیر علاج مریضوں کے افراد خاندان، ماہرین نفسیات اور برسر خدمت ججز نے شرکت کی۔ شرکاء نے ذہنی امراض کی وجوہات اور اس کے سدباب کے لیے تجاویز پیش کی۔ سرکل انسپکٹر کوکٹ پلی کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مقامی افراد نے احتجاج منظم کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون بھارتی چودھری اپنی اراضی کے سلسلے میں سرکل انسپکٹر سرینیواس سے شکایت کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن سرینیواس نے بجائے خاتون کی مدد کرنے کے الٹا اس کے ہی خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ احتجاجیوں نے اس سلسلے میں اے سی پی ملاریڈی سے رجوع ہو کر شکایت کی تو انہوں نے تیقن دیا کہ وہ سرکل انسپکٹر سرینیواس کے خلاف تحقیقات کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پولیس عہدیدار اپنے ساتھی عہدیدار کے خلاف کس نوعیت کی تحقیقات کرتا ہے یا کر پاتا ہے۔ راجیو ودیا مشن اسکیم کے تحت خدمات انجام دینے والے ملازمین نے بشیر باغ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت سے ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ 9 مہینوں سے سرو شکشا ابھیان اسکیم کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ اب ان کی خدمات کو برخاست کر کے نئے امیدواروں کی بھرتی کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ 2 مہینوں سے ملازمین کو تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔ آنجہانی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے بھائی وائی ایس وویکانند ریڈی ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ پلی وندولہ سے کڑپا جا رہے تھے کہ آر ٹی سی بس اور ان کی کار میں تصادم ہو گیا، جس کی وجہ سے وویکانند ریڈی، ان کے ڈرائیور لکشمی نارائنا اور گن مین بھی زخمی ہو گئے، جنہیں ایک دواخانے میں منتقل کر دیا گیا۔ لال دروازے کی مہانکالی مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ نامعلوم سارقوں نے قفل شکنی کے ذریعے مندر سے 10 تولے طلائی زیورات اور 15 کلو چاندی کا سرقہ کر لیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد کی کثیر تعداد مندر کے پاس جمع ہو گئی اور احتجاج کرنے لگی۔ احتجاجیوں نے خاتیوں کی 24 گھنٹے کے اندر گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ مورتیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مندر کی کمیٹی کے ارکان اور مقامی لیڈرز نے پولیس پر برہمی ظاہر کی۔ ان افراد نے کہا کہ اس علاقے میں مسلسل سرقے کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں، اس کے باوجود پولیس نے طلایہ گردی میں اضافہ نہیں کیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون اکن سبروال نے مندر کا معائنہ کیا اور احتجاجیوں کو تیقن دیا کہ خاتیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ شمس آباد کے علاقے میں خاتون کو فون کرنے پر ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ کے پاس ایک شخص یادگیری اپنی ہوٹل چلاتا تھا۔ اس کی اہلیہ کو اکثر ایک فون کال آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس جوڑے نے تنگ آ کر فون کرنے والے روی کو اپنی ہوٹل بلایا اور اس کا ہوٹل کے عقبی حصے میں آہنی سلاخوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ RGIA پولیس اس جوڑے کو تلاش کر رہی ہے۔
जेडी मेटला में मकामी अवाम ने सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 3 नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जेडी मेटला के जगतगिरी इलाके में श्रीकांत, दिनेश और साई घरों में दाखिल होकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। ये तीनों ने एक घर में छत से दाखिल होकर सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। मकामी अफराद ने तीनों सारिकों को पकड़कर पहले बांध दिया, फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोपालपुरम पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 तोले के तिलाई चेन और 800 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शंकर नामी एक सारिक को ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो 3 तोले की तिलाई चेन फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखकर वो घबरा गया, जिस पर पुलिस ने उसे अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अल यासीन हज ग्रुप की जानिब से मुगलपुरे में हज कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर आज़मीन हज को हज की अहमियत और उसके मनासिक के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गईं। रुकन बलदिया पत्थरगट्टी डिवीज़न मोहसिन बलाला ने भी इस कैंप में शिरकत की। भवानी नगर की रहने वाली 22 साला सुधा रानी 7 अक्टूबर से लापता हो गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 80 करोड़ रुपए की धांधलियों की इत्तला। दफ्तर, क्राइम ब्रांच और सीआईडी के शिकंजे में। अकाउंट्स ऑफिसर शेख अहमद अली मुअत्तल। अवामी मसाइल की वजह से चंद्रबाबू नायडू को नींद नहीं आ रही है। अनंतपुर में पदयात्रा से सदर तेलुगुदेशम का खिताब। कीमतों और महासिल में इजाफे से मईशत में बेहतरी। वजीर खजाना आनम राम नारायण रेड्डी का एहसास। जस्टिस सुभाषन रेड्डी रियासत के लोक आयुक्त मुकर्रर, गवर्नर की मंजूरी। और लाल दरवाजे की महाकाली मंदिर में चोरी की वारदात, 10 तोले सोना और 15 किलो चांदी का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।